یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء وعلی آلک وصحابک یا حبیب الکبریاء۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج بطور خاص جو مسئلہ بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جمعہ پھر جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے، یہ جمعۃ الوداع کا معنی کیا ہے، اور یہ لفظ اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے اور اس کو کیوں جمعۃ الوداع کہا گیا۔ قرآن شریف کی سورہ جمعہ اس کی 2 آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ انہی آیات میں جمعے کی فرضیت اور جمعہ کے فضائل کو بیان کیا گیا، اور انہی آیات میں جمعہ نہ پڑھنے کی وعید بھی بیان کی گئی۔ آج چونکہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے تو میں نے چاہا کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے آج کو جمعے کی فرضیت کا مسئلہ سمجھا لیا جائے، شاید کہ اس کی برکت سے ہی ہمارے ادھورے عمل مکمل ہو جائیں۔ جمعہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ اہل ایمان اہل اسلام کی عید کا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق بھی جمعے کو ہے، اور جنت میں داخلہ بھی جمعے کو ہے، اور سجدہ بھی آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو کیا وہ جمعے کے دن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانا وہ بھی جمعے کے دن ہے، اور قیامت کا قائم ہونا وہ بھی جمعے کے دن ہی ہے۔ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے جمعے کا دن۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنائے گئے جمعے کے دن۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کا وجود مبارکہ تیار ہوا، اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جنت میں نہیں زمین پر تیار ہوا۔ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارکہ تیار ہوا، اور پھر یہاں سے آدم علیہ السلام کو جنت میں پہنچایا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ میں نے خلیفہ بنایا ہے، مانتے ہو؟
کہنے لگے مانتے ہیں، جب بنا دیا تو مانے کیوں نہ۔ تو آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ فرشتوں نے سوالیہ نشان پوچھا کہ اللہ تو نے خلیفہ بنایا ہے، کوئی اس کی خوبی تو بیان کرو کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا کیا کمالات ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی وہ ایک خوبی بیان کی، لاکھوں کروڑوں خوبیوں کے مالک حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے ذریعے پوری نسل انسانیت کو اس خوبی سے فیض دینا تھا اور اس خوبی سے بلند ممتاز کرنا تھا دیگر مخلوق سے۔ تو رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی وہ خوبی بیان کی، فرمایا یہ میں نے اپنی ذات کا خلیفہ بنایا ہے، اپنا مظہر بنایا ہے، اور تعریف اور خوبی ان کی یہ ہے، تعارف ان کا یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام بعلمہ آدم الاسماء، میری معرفت کا علم رکھنے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے انسان کی خوبی، اور کوئی خوبی نہیں انسان کی، جو سب سے بڑی بلند و بالا انسان کی خوبی بحیثیت انسان وہ یہ ہے کہ وہ جتنا اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اتنا ہی وہ باکمال انسان۔ آج ہم نے سمجھا کہ جو بڑا کوئی پروٹوکول والا ہو یا بڑا کاریگر ہو، بڑا سیانہ ہو، نہیں، کوئی خوبی نہیں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی معرفت، آدم الاسماء، جو اپنی تخلیق کردہ اشیاء تھی ان کے نام سے اپنی معرفت کا پتہ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا یہ تعارف، اب حکم ہوا اے فرشتو اس میرے خلیفے کی تعظیم بجا لاؤ، یا اللہ جو تیرا حکم ہو ہم وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا میں نے ازل کے دن تو یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ سجدہ ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، میں نے سجدہ اپنی ذات کے لیے ہی رکھا تھا، پر اب حکم دے رہا ہوں میرے حکم پر بجاوری کرتے ہوئے میرے خلیفے کو سجدہ کرو۔ میرا حکم ہے، وہ رب جو حکم دے ہم وہ ماننے کے لیے تیار۔ پہلے دن یہ فیصلہ تھا کہ سجدہ میرے لیے ہی ہو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرماتا میں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت فقط صرف اور صرف میری ہی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ لیکن رب ذوالجلال نے اپنے خلیفۃ اللہ فی الارض آدم علیہ السلام کے لیے حکم بدلا، فرمایا محبوبوں کے لیے قانون بدلے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام میرے خلیفہ ہیں اور انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور وہ میرے خلیفہ بن گئے، تم ان کی تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کرو۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کتنے وقت کا کیا؟ جمعے کا جو دن ہے، جنت میں تو یہ دن کا معاملہ نہیں، تو پھر سجدہ کیا ہے، روشنی میں کیا ہے، اندھیرے میں نہیں کیا۔ اب مفسرین نے بیان کیا، اور مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے، روح پھونکی گئی، آپ فرشتوں سے کلام کر بیٹھے، فرشتوں پر اپنے علم کی وجہ سے فوقیت کا درجہ حاصل کر لیا، اپنے علم کو فرشتوں کے سامنے رکھ کے ان کو لاجواب کر دیا، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھ بیٹھے کہ فرشتوں کے پاس شاید بڑا علم ہوتا ہے۔ قرآن شریف بتاتا ہے فرشتوں کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ کے نبی کی علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف بتاتا ہے، پہلا سپارہ پڑھیے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کا علم جواب دے گیا، وہاں جبریل امین یہ بھی موجود ہے، سارے فرشتوں کے سردار، پر ان کا علم بھی جواب دے گیا۔ جب ان کا علم ختم ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا سن لو، جہاں تمہارے علموں کی انتہا ہے
وہاں میرے خلیفوں کے علم کی ابتدا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی ہستیاں نہیں، ان کا بڑا شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اپنے علم کو ظاہر کیا، ان کو وہ چیزیں بتائیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، وہ اشیاء ان کا علم دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ درجہ فوق فضیلت حاصل کر چکے تھے۔ رب کریم نے فرمایا اب وہ سجدہ جو میرے لیے کرتے رہے، وہ پیشانی جو مجھے چکا کے سجدہ کر کے میری پاکی بولتے رہے، میرا حکم ہے میرے خلیفے کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کتنا ٹائم لگا؟ فرماتے ہیں مفسرین جتنا ٹائم عصر سے مغرب تک لگتا ہے اتنا ٹائم فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے عظمت نبی، عظمت پیغمبر علیہ السلام۔ عصر سے مغرب گرمیوں کا دن ہو تو عصر سے مغرب تک کوئی پونے 2 گھنٹے ٹائم بنتا ہے، سردیوں میں کوئی 1.5 گھنٹہ 40 منٹ ٹائم رہتا ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ وہ سجدہ کیسا سرور آفرین ہوگا، وجد آفرین، کیف والا سجدہ ہوگا کہ رب حکم دے رہا ہے، آدم علیہ السلام سامنے ہے، حضرت جبریل سے لے کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہیں۔ ایک سجدہ کیا، لمبا سجدہ ہوا تو حضرت جبریل امین نے سر اٹھا کے دیکھا کہ میں سردار ہوں، ان کا لیڈر ہوں، پیشوا ہوں، ان کا مقتدا امام ہوں، میں دیکھوں تو صحیح کہ رب کے حکم بجاوری کون کون کر رہا ہے، اور کوئی ایسا تو نہیں جو حکم عدولی کر رہا ہے۔ حضرت جبریل امین نے سر اٹھا کے دیکھا تو سب سجدے میں ہے اور ایک سجدے میں نہیں، ایک سجدے میں وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے جو نہیں تھا، جی میں بات کرنے والا ہوں، سب سجدے میں ہے۔ اور حضرت جبریل نے دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً دوسرے سجدے میں سر رکھ دیا۔ رب کریم کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، فرمایا اے جبریل تو نے میرے نبی کے لیے دوسرا تعظیمی سجدہ کیا ہے، اور ہر فرشتے کو یہ اعزاز نہیں، یہ تیرا اعزاز ہے، ہم تجھ پر سرداری کا تاج سجا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین پر سرداری کا تاج رکھا گیا۔ اب غور کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں فرشتے، ان کو اعزاز دیا جائے، اور جو ایک سجدہ نہ کرے اس کو ہمیشہ پھٹکار دی جائے۔ ایک لمحے کے لیے تو اپنے من میں جاتی پا کے دیکھ، اور جس نے ایک نہیں کیا وہ تو لعنتوں کا مستحق بن گیا۔ شاید میں اور تو دن میں کتنے نہ کرتے ہوں گے، غفلت میں زندگی ہماری گزر رہی ہوگی، کبھی ایک نماز پڑھ لی، کبھی مہینے کی 4 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی ہمیں تھکاوٹ کا دبدبا، کبھی ہمیں دنیا کے معاملات کے مصروفیات، لیکن نمازوں ایک سجدہ نہ کرنے والا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور سجدے کرنے والوں کا انعام کیا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عصر تھے، مغرب تک سجدہ کیا گیا۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن آپ کی تخلیق ہے۔ کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو دردہ اس کے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ بڑی فضیلت والا ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کملی والے آقا نے خود ارشاد فرمایا سنو، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ ایام شہود میں سے ایک دن ہے، اس کا نام یوم شہود ہے، اور اس میں اللہ کی عبادت بھی کیا کرو، اور مجھ محمد پر درود اور سلام پڑھا کرو، اس واسطے کہ تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس حدیث پاک کے بہت سارے راوی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ابھی تو آپ ہمارے سامنے ہیں،
تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو پہنچتا ہے جب آپ دنیا کو چھوڑ کے دار آخرت قبر میں تشریف لے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا۔ اس حدیث کے کئی صحابی بہت جلیل القدر معتبر ترین ہستیاں روایت کرتی ہیں، جب حضور پاک سے یہ سوال کیا گیا، حضور اس دنیا کو چھوڑ کے آپ قبر آخرت کی طرف تشریف لے جاؤ گے تو پھر کیا، ہم پڑھیں گے تو پہنچے گا۔ کملی والے آقا نے فرمایا سن لو، اللہ نے زمین پر اللہ کے نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور میں بھی زندہ ہوں گا، اور تم جب درود و سلام پڑھو گے تو مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک نے جمعے کی فضیلت بھی بتائی ہے اور اپنی شان کو بھی بتایا ہے کہ یہ جمعہ یہ بہت بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی فضیلتیں زیادہ تر حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں۔ کملی والے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی، صاحب تفسیر مظہری نے اپنی تفسیر مظہری میں اس روایت کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ اس دن سموار تھا اور پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھی۔ سبحان اللہ۔ کملی والے آقا سموار پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو مکے سے چلے، مدینہ پاک جب پہنچے تو پھر سموار کا دن ہے، مکے سے چلے تو پھر بھی پیر، اور یہاں پہنچے تو پھر بھی پیر کا دن، تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ کملی والے آقا وہاں تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سموار کے دن کو بھی بڑی فضیلتیں دی گئی ہیں کہ اس دن حضور کی ولادت بھی ہے، حضور نے روزہ بھی رکھا ہے، حضور سموار کو ہی دنیا سے تشریف لے کے بھی گئے۔ سبحان اللہ۔ کملی والے کی آمد سموار کے روز پیر کو صبح حضور تشریف لائے، ہجرت کی ابتدا ہجرت کی پیر کے دن ہے، اور پھر مدینے میں پہنچے تو پیر کا دن، حضور دنیا سے جب گئے تو پیر کا دن تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے نبوت دنیا کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام جمعے سے ہو رہی ہے، اور انتہائے نبوت پیر کے روز محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بات کو سمجھ نہیں پایا آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں، سبحان اللہ۔ ہے نا سمجھ؟ دنیا میں آنے کے اعتبار سے، میں جملہ ذرا دہرا کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری نبی، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو پہلے تشریف لائے، ابتدا جمعہ سے ہو رہی ہے اور نبوت کی انتہا سموار کو ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام ابتدا کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ انتہا کر رہے ہیں۔ کملی والے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی تعظیم کیا کرو، اس واسطے کہ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اسی دن، جنت میں ان کو رکھا گیا اسی دن، جنت سے نکالا گیا اسی دن، اور فرمایا جمعے کے دن ہی ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ جب اللہ سے حلال اور جائز چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 5ویں چیز فرمائی کہ قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعے کے دن کو۔ کئی بیچاروں نے دین کا مزاج نہیں سمجھا، بعض موقع پر کملی والے آقا نے عاجزی کرتے ہوئے نا لوگوں نے پوچھا کہ فلاں چیز کا بتاؤ، تو حضور پاک نے خاموشی اختیار کی، واضح طور پہ نہیں بتایا۔ جبریل نے پوچھا قیامت کب آئے گی، کملی والے آقا نے نہیں بتایا کہ کب آئے گی، خاموشی اختیار کی۔ فرمایا سائل بھی جانتا ہے، مسئول کو بھی معلوم ہے، اس کو راز میں رہنے دیا جائے۔ کہ ایک ان پڑھ بندے انہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب بنا لیا کہ معاذ اللہ حضور پاک کو قیامت کی خبر نہیں، قیامت کا علم نہیں جانتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کملی والے نہیں جانتے تو بتاؤ کہ یہ جمعے کے دن
جمعے کے دن قیامت آئے گی، یہ کس نے بتایا؟ زمانہ جانتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، کملی والے آقا نے بتایا ہے۔ صاحب اگر جانتے نہیں تو بتایا کیوں ہے؟ پھر صرف جمعہ نہیں بتایا، امت کو پکی خبر دی ہے، فرمایا قیامت جمعے کو ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا اور 10 تاریخ ہوگی۔ اور جو اتنی خبریں بھی دے جائے پھر بھی کوئی بندہ کہے جی قیامت کا علم نہیں تھا، ہم حیران ہوتے ہیں کہ کہلواتے تو حضور کے امتی ہیں اور حضور پاک کے علم پر پھر اعتراض۔ کملی والے آقا نے فرمایا جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، اور پھر ایک ارشاد فرمایا کہ اس دن آسمان کے تمام فرشتے، آسمان، زمین پہ رہنے والی تمام مخلوق، جن اور انسان کے سوا، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، جانور، پہاڑ، یہ سارے کے سارے جمعے کے دن صبح سے پہلے ڈرتے ہیں خوف الہی کی وجہ سے کہ کہیں یہ جمعہ آخری جمعہ نہ بن جائے، یہ جمعہ قیامت کا دن نہ بن جائے۔ ایک انسان غفلت میں ہے اور ایک جن غفلت میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جمعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ عید کے دن تے بڑے کپڑے پانا ہے، پاؤڈر تے خوشبواں تے سرمے لا کے مسیتی بچوں نے بھی لے کے جانا ہے کہ چلو عید کی نماز ہے، 2 رکعت والی نماز ہے، مختصر اس کا زاویہ ہے، اس کا طریقہ بھی مختصر ہے، اور درجے میں فرض نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، درجے میں فرض نہیں، اتنا اہتمام، عیدگاہ بھی بھر جاتے ہیں، مساجد میں جگہ نہیں ملتی، کھلے میدان میں بھی لوگ اجتماع کیے ہوتے ہیں۔ وہ نماز جو واجب ہے، شاید تو نے اس کو بڑا اونچا درجہ دے رکھا ہے، آؤ آج جمعۃ الوداع پر یہ حقیقت بھی لے کے جاؤ۔ کملی والے آقا نے فرمایا جمعے کی نماز عید کی نماز سے افضل ہے، سبحان اللہ، جمعے کا دن عید کے دن سے افضل ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں کے دن سے جمعے کا دن سارے بولو افضل ہے۔ پھر سوچنا ہوگا جو اتنی فضیلت والا دن ہے اس کے لیے تیرے میرے اندر جذبہ شوق کتنا ہے، اہتمام کتنا ہے، اس کے لیے ٹھہر ٹھہر کے آنا، رک رک کے آنا، سارے کام کاج سمیٹ کے آنا جی۔ اور عید کے دن چھٹی منائی جاتی ہے اور عید کے دن کو چھٹی سمجھی جاتی ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح وہ دن جو عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اہل ایمان مکمل چھٹی کرتے ہیں، اہل ایمان کو جمعے کے روز بھی چھٹی کرنی چاہیے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان جمعے کو بڑے اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، اور کملی والے آقا فرماتے ہیں اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کو افضلیت کا درجہ دے دیا گیا؟ عید کے دن میں کوئی ایسی وہ خاص گھڑی نہیں کہ جس میں حضور پاک نے بشارت دی ہو کہ تم جو بھی مانگو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ کملی والے آقا نے جمعے کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ، وہ گھڑی جمعے کے دن آتی ہے کہ جب بندہ سوال کرتا ہے تو اس کو سوال کرنے کا، اگر اس کا سوال حلال چیز کا ہے، جائز سوال ہے، تو اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ عید کے دن نہیں ہے، یہ جمعے کے ساتھ اس کو فضیلت دی گئی۔ اب سوال ہے کہ وہ جو گھڑی ہے جس گھڑی میں بندہ جو بھی سوال کرے وہ اس کو عطا کر دیا جائے، وہ گھڑی کب سے کہاں کس وقت مل سکتی ہے؟ اس کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ تر اصحاب جس کی طرف راغب ہوئے ہیں وہ وہی گھڑی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد وہ گھڑیاں ہیں، اس گھڑی میں وہ ایک خاص لمحہ آتا ہے کہ جس میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، حدیث پاک میں کملی والے نے جو جب یہ بیان کیا نا، وہ گھڑی ہے، ہمارا ہاتھ
اتنا ناقص ہے اس پاک ہاتھ کی طرح نہیں ہو سکتا، پر میں اشارہ سنت سمجھتے ہوئے جو حضور پاک نے اشارہ کر کے سمجھایا نا اپنی امت کو، یہ ہاتھ بڑا نکما ہاتھ ہے، وہ تو بڑا کامل ہاتھ ہے، اس کی مثل ہرگز نہیں، نہ اشارہ ہمارا سمجھانے کے لیے حضور کی سنت کو بیان کرنے کے لیے میں وہ اشارہ آپ کو کر کے دکھا نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ کملی والے آقا نے اصحاب کو متوجہ کیا، جب تمام متوجہ ہو گئے تو حضور پاک نے یوں اشارہ کیا، وہ تھوڑا سا وقت ہے، وہ گھڑی وہ تھوڑے سے وقت والی ہے کہ جس میں بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا درجہ قبولیت پا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ گھڑی ہمیں تلاش کرنی ہوگی، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ اس کی وہ فضیلت کا جو پہلو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کیا کرو، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف پڑھ کے دیکھ لینا، حدیث پاک کا مطالعہ کر کے دیکھ لینا، دو ہی ایسی جگہیں، مقام، محل ہیں جن کی طرف اللہ نے دوڑ کر آنے کا حکم دیا، دوڑنے کا حکم دیا۔ ایک ہے جمعہ کے لیے، اور ایک ہے وسارعوا الی مغفرۃ، میری بخشش کی طرف دوڑ کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ مغفرت چاہنے کے لیے سستی نہ کرو، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے تو یہ نہ کہو کل معافی مانگ لیں گے، فلاں پیر خانے پہ جائیں گے، اجتماع ہوگا، اجتماعی دعا میں ہم گڑ گڑا لیں گے، نہیں، رب فرماتا ہے معافی ہو، اور جب گناہ ہو جائے تو دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کی مغفرت کو تلاش کر۔ سبحان اللہ۔ ادھر دوڑنے کو حکم دیا، ادھر جمعے کے لیے فاسعوا الی ذکر اللہ، اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور ایک اور دوڑنا فرمایا کہ وہ جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے اس کے درمیان بھی تھوڑا سا دوڑ لیا کرو، سبحان اللہ۔ اس کا دوڑنا بھی اپنا کوئی معنی رکھتا ہے، اور یہاں یہ دو جو دوڑے ہیں ان کو بطور خاص بیان کیا، اور فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے کہ جب اذان ہو جائے کاروبار نہیں کر سکتے۔ علماء نے لکھا ہے، یہ گجرات کے مفسر قرآن، ابھی لاؤ نور العرفان تفسیر مسجد میں پڑھی ہے، پڑھ کے دیکھ لینا، اسی مقام پہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کہ وہ جب کاروبار کرنا بند ہو جاتا ہے، جس کے بعد رزق کمانا حرام ہے، وہ جمعے کی پہلی اذان ہے۔ کیا سمجھے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں جناب حضور پاک کے زمانے میں تو پہلی اذان ہوتی آخر میں تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں دوسری اذان کا ابتدا ہوا، تو پھر کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو پہلی اذان تھی نا اس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا گیا، اب وہ پہلی اذان ہے جو حضور کے دور میں ہوتی تھی، اب دوسری اذان یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کا اضافہ کر دیا۔ تو اس واسطے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس وقت یہ کاروبار، اور پھر آج تو ویسے چھٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، لاک ڈاؤن، لیکن ایک بندے نے بڑا بھلا کیا ہے، سنیا ہے میں، پرویز الہی صاحب نے کیتا ہے، تو میں پیغام دینا چاہنا، پرویز الہی صاحب تھوڑے طاقت ہے، ہوگی طاقت، جہاں جتنے اور کام کرتے ہو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو، جمعے کی چھٹی کو بحال کروا دو۔ جہاں بازار کے لوگوں کے ناجائز تجاوزات تم نے معاف کروا دیے، جی لوگوں نے دکانیں بڑھا دی، پٹواری آئے اور کمیٹی والے کہ گراؤ دکانیں، تو پرویز الہی صاحب نے لوگوں کا حوصلہ کرو ہم کروا دیتے ہیں، تو جس نے 4 فٹ آگے بڑھائی ہوئی تھی پرویز الہی صاحب نے کہا چلو یہ تمہاری مالکی ہو گئی، جہاں اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں تمہارے، ایک کارنامہ یہ بھی کر دو کہ پاکستان میں جمعے کی چھٹی بحال کروا دو۔ تو یہ جمعے کی چھٹی ہو تو مسلمان اہتمام کے ساتھ خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد کو آئیں، آنے کا بھی پتہ چلے، شوکت اسلام کا اظہار ہو۔ حضرات ذی وقار، جمعے کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور آخر میں میں نے جو پیغام دینا ہے وہ ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ فطرانہ
یہ تقریباً تمام وہ افراد جو کاروباری حضرات ہیں ان پر اس کا وجوب ہے۔ زکوٰۃ سے بالکل اس کا نیچے نصاب ہے، زکوٰۃ جتنا نصاب اس کا نہیں، مختصر سا نصاب ہے اس کا، اور وہ نصاب ہے جس بندے کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی 78-80 ہزار روپیہ ہوگا اس پر فطرانہ دینا واجب ہوگا، اور یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ضرور دیں۔ آج بھی دے سکتے ہیں، کل بھی دے سکتے ہیں، ابھی کچھ دن باقی ہیں، تو اس کا ضرور اہتمام کریں۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ جو فطرانہ نہیں دیتا اس کی نمازیں، اس کی تلاوت قرآن، اس کے جملہ عبادات، یہاں تک کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتا ہے، معلق رہتا ہے۔ یہ فطرانہ ہے، یہ اس پاور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ضرور اس کا اہتمام کریں۔ 150 روپیہ فی بندے کے حساب سے فطرانہ ہے، کڑک کے حساب سے، اور جو بندہ کھجور کے حساب سے دینا چاہے یا کشمش کھجور کے حساب سے، باجرے کے جوں کے حساب سے، تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ جوں کے حساب سے دینا ہو تو پھر 320 روپے ہے۔ کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے اگر آپ دینا چاہیں گے تو یہ کوئی 1600-1700 روپیہ بن جائے گا، اور جو اچھی کھجور ہے اس کے حساب سے دیں گے تو کوئی 2200 روپیہ بن جائے گا۔ جتنا طاقت ہو تو اللہ کے راستے میں دینا ہے تو یہ ضرور دینا چاہیے۔ اور پھر اب سوال ہے دینا کس کو ہے؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم دے کے بھی نا ہمارا اندر ملامت کرتا ہے کہ تو نے اس کو دے دیا ہے، یہ حاجت مند نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو، آپ دیتے بھی ہو، اور یہ دینا اس پر بھی کلام ہے کہ کیا دینا جائز ہے کہ نہیں۔ کبھی سوچنا آپ نے 1 روپیہ یا 10 روپیے دیے ایک نوجوان کو، 10 روپے دے کے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ ٹھیک ہے پتر ایک کام چنگا ہے گا منگدا رہو۔ کاش ہم اس کو یہ کہیں بیٹا تو نوجوان ہے، تیرے ہڈ پران ٹھیک ٹھاک نو، مانگنا بری بات ہے اور ہاتھ سے محنت کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم 10 روپے رکھے ہوتے ہیں بنا کے، 1 روپیہ 2 5 ہم دیتے ہیں، وہ تیرے 1 روپیہ یا تیرے 5 روپے یا تیرے 10 روپے جو تو سخی بن رہا ہے، نہ جانے کتنے خاندانوں کی تباہی کا سامان بن رہا ہے۔ کبھی غور کرو، بازار سے آنے والے احباب میں گزارش کر رہا ہوں، فطرانہ اب دینا کس کو ہے؟ یہ دینا اس کو ہوگا جو مستحق ہوگا۔ مستحقوں میں سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ ہے تیرے رشتہ دار، اقربا۔ تیرا بھائی محتاج ہے، تو سیال شریف دینے جا رہا ہے، نہیں، میں سیال شریف کا غلام ہوں، نام اس لیے لیا ہے اپنے آستانے کا کہ اپنوں کو پتہ ہے یہ بات سچی کرتا ہے۔ جی تیرا بھائی محتاج ہے، تیری بھابھی بیوہ ہو چکی ہے، لیکن تو دوسرے محلے میں صدقہ دینے جا رہا ہے، کیوں؟ بچے چھوٹے ہیں، تجھے معلوم ہے تیرے محلے میں ایسے بندے موجود ہیں جو کثیر العیال سفید پوش ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، تجھے پتہ ہے کہ ان کا خرچہ زیادہ، آمدن کوئی نہیں، ان کا حق زیادہ ہے۔ اور پھر قرآن شریف بتاتا ہے خبردار جو کسی کو صدقہ دے دے مت اس پر احسان رکھے، جس نے احسان جتلایا ہم رب ہو کے اعلان کرتے ہیں ہم ضائع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں تمہارے ذہن میں یہ گمان آ جائے او فلانا بندہ او فلانا ویخ مڑا کل تک زکاتاں تے صدقے لیندا سیا، اج گل ہی نہیں وہ سندا۔ جی جب تو نے اتنا کہا نا اج بات ہی نہیں سنتا تو پھر سن، وہ تو پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا، تیرا دیا ہوا سارا ضائع ہو گیا، پھر کیا لے گا اللہ سے؟ تو غور کرنے والی بات ہے، یہ ضرور کریں۔ باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ماموں خالہ چاچا تایا سب کو دے سکتے ہیں۔ جو بندے کی اصل ہے، جو بندے کی فرع ہے، اس میں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اقربا میں، محلے داروں میں تلاش کیجئے کہ ان تک صدقہ فطرہ یہ پہنچائیے، اور یہ کوشش انتظار نہ کرنا کہ کوئی لینے والا آئے تو ہم اس کو دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم خود تلاش کریں، کسی کے دروازے پر جا کے دے کے آئیں۔ سبحان اللہ۔
نہیں جی میں چودھری ہونا تو میں اگر دین گیا وہ فلانے غریباں دے دروازے تے جنہاں دا دروازہ بھی کوئی نہیں لگایا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں ان کے دروازے پہ جاؤں جن کا دروازہ بھی کوئی نہیں، جن کے بچوں کے کپڑے بھی ملوٹے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، میں ان کو دینے جاؤں؟ میری تو شان گھٹتی ہے۔ سن حضور پاک کا فرمان، فرما گھٹتی نہیں بڑھتی ہے، سبحان اللہ، گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ جب تو وہاں جا کے دے گا نا تو پھر اللہ تجھ پہ کتنا راضی ہوگا، جتنا اللہ نے تجھے پہلے دیا ہے اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، تو ضرور کوشش فرمائیے، اور جہاں اپنے رشتہ داروں میں دیگر احباب کو دیں، وہاں ہمارے مرشد کریم کے مزار پر انوار کے سائے میں ایک عظیم الشان مثالی ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، اس میں بھی ضرور یہ صدقہ فطر آپ جمع کروا کے جہاں پڑھنے والے بچے علوم دینیہ سیکھیں گے ان کی بھی مدد کر فرما سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔ جامعہ مسجد سنہری میں تکمیل قرآن شریف کی محفل پاک 26 رمضان المبارک 27ویں شب بروز اتوار بعد نماز تراویح ہوگی۔ احباب پوری ذوق اور شوق کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ SOPs کا بھی انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا۔ آج جمعہ کی جو صندوقچی ہے جو آپ چندہ عنایت فرماتے ہیں یہ ختم شریف اور حفاظت صاحبان کے لیے ہوگا۔ جامعہ مسجد سنہری میں انشاءاللہ عید کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز 7:15 بجے 7:15 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔